پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو غصہ آنا ایک فطری امر ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے غصہ نہ آتا ہو، اور کسی شخص کو غصہ نہ آئے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص نارمل نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص کو غصہ نہیں آتا اس میں غیرت کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ غصہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ قرآن حکیم میں ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے اور وہ غضبناک ہوتے ہیں تو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں۔ انسان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، لیکن بعض اوقات غصے پر کنٹرول کرنے کے بعد غصے کا دل میں رہ جانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے غصے کو دبانا نہیں چاہیے، بلکہ غصہ نکال دینا چاہیے۔ اب غصہ نکالنے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پر خود کو ہلکا محسوس کر لیتا ہے، اس کی انا کو بھی سکون ملتا ہے، دل کا غبار بھی نکل جاتا ہے، لیکن اس غبار کے جو اثرات باقی رہتے ہیں وہ انسان کے لیے مزید پریشانیوں اور الجھنوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے؟ کیا انسان غصے کو اپنے دل ہی میں رکھے، یا پھر اسے نکال دے، یا پھر کوئی تیسری صورت اختیار کرے؟ اور تیسری صورت جو ہمیں قرآن حکیم سے پتہ چلتی ہے وہ ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ جہاں انسان کو غصہ پی جانے کی ہدایت دی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی معاف کر دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عمل اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے والوں کو بہت بڑے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی غفور اور رحیم کی صفت کو یاد کرا کر اہل ایمان کو دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاف کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ کہنا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی غصے کی حالت میں صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس کے لیے عزم اور ارادے کی پختگی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ عزم اور ارادہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اسلام کے بدترین دشمنوں کو معاف کیا، اور وہ دشمن اسلام لانے کے بعد آپ کے مددگار بنے، آپ کے دوست بنے، اور باقی زندگی میں انہوں نے اسلام کی عظمت اور اس کی کامرانی کے لیے بہترین خدمات انجام دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ اور میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلند اخلاق والے لوگ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بلند مقامات حاصل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے منادی ہوگی کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جبر کو اس دنیا ہی میں معاف کر دیا ہوگا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں عزت دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ جنت میں اس کے محلات اونچے ہوں، اس کے درجات بلند ہوں، اسے چاہیے کہ اس پر جس کسی نے کوئی ظلم کیا ہو اسے معاف کر دے، جس نے اسے کچھ بھی نہ دیا ہو اسے ہدیہ دیا کرے، یعنی جہاں سے اسے کبھی کچھ نہیں ملا بطور خاص اس طرف توجہ کرے،
اور جس نے اس سے قطع رہنے یعنی ترک تعلق کیا ہو اس سے دور نہ رہے، جب موقع آئے تو آگے بڑھ کر اس سے ملے۔ ایک حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں اس شخص کو معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے، جو مجھے ستائے۔ اب یہ بات بہت مشکل ہے، لیکن ہمت والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ارادہ پختہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی مدد سے ایسا کرنا یقیناً آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ انسان کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان ستانے والوں کو معاف نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ معاف کر دے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاف نہ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور معاف کر دینے کے کیا فائدے ہیں۔ تو معاف نہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن معاف کرنے کی صورت میں فوری طور پر انسان کے اندر سے گرہ کھل جاتی ہے، انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں بلند درجات ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت میں اونچے محلات کی بشارت دی گئی ہے، اور کیوں نہ ہو، ایسے لوگ جو اعلیٰ ظرف ہیں، بلند اخلاق کے مالک ہیں، انہیں قیامت کے روز یقیناً بلند مقامات حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے میرے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے، یعنی جس شخص کے پاس انتقام لینے کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتا اور معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، معاف کرنے کے فائدے دنیا میں بھی ملتے ہیں، اور آخرت میں تو اجر عظیم ملے گا ہی۔ ہو سکتا ہے کہ آج ایک شخص کو آپ معاف کر دیں اور کل وہی شخص آپ کی کسی مشکل میں کام آئے۔ آپ نے چوہے اور شیر کی وہ کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک چوہے نے ایک شیر کی نیند میں خلل ڈالا، شیر کو غصہ آ گیا اور اس نے اسے پکڑ لیا، پیشتر اس کے کہ شیر اسے اپنے پنجے سے ہلاک کر دیتا۔ چوہے نے کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں کسی روز تمہارے کام آؤں گا۔ چنانچہ شیر نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اتفاقاً ایسا ہوا کہ شیر ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا، تو چوہے نے اس وقت اپنے دانتوں سے جال کو کاٹا اور یوں شیر آزاد ہو گیا۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص طاقت رکھتے ہوئے بھرپور انتقام لے سکتا ہے، لیکن وہ طاقت کے باوجود جب دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ صرف آخرت ہی میں اسے اس کا فائدہ ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی اسے فائدہ مل جاتا ہے۔ تاریخ سے بھی ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ وضو کے لیے پانی لے کر آیا۔ جب وہ وضو کرا چکا تو وہ اٹھنے لگا، اور اٹھتے ہوئے وضو کا برتن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جا لگا۔ آپ کو تکلیف پہنچی اور غلام پر انہیں یکدم غصہ آ گیا، لیکن غلام نے فوراً ہی قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصہ پی جانے والی۔ تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ غلام بولا، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا۔ غلام پھر بولا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ یہ ہیں اعلیٰ ظرف لوگ جن کے دل وسعت والے ہیں، جو دوسروں کا قصور تکلیف کے باوجود معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہیں زہر دیا گیا تو لوگوں نے بہت کوشش کی کہ انہیں زہر کھلانے والے کا نام کسی طرح سے معلوم کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ انہیں زہر دینے والا کون ہے۔ جب لوگوں نے کوشش کی کہ وہ زہر دینے والے کا نام بتا دیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ گمان کی بنا پر اگر میں کسی کا نام ظاہر کر بھی دوں تو اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے،
یعنی ایسے شخص کو دنیا میں اگر سزا دلوا دی گئی تو یہ کوئی اعلیٰ درجے کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو ملجم نے زہر آلود خنجر سے وار کیا اور وہ پکڑا گیا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر انہیں وصیت کی کہ اسے اچھی طرح سے کھانا کھلاؤ، اچھے بستر پر سلاؤ۔ حضرت علی شدید زخمی حالت میں تھے۔ آپ کہنے لگے کہ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی کہ میں اسے معاف کر دوں یا اسے بدلا لوں، لیکن اگر میں مر گیا تو اسے ایک ہی وار میں ختم کر دینا، اس کے جسم کو تکلیف مت دینا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے اپنی لونڈی پر بہت غصہ آیا۔ آپ نے اسے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، لیکن فوراً ہی فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں اس ہستی کے لیے آزاد کیا جس کا میں ہمیشہ محتاج رہا، یعنی اللہ کی خاطر میں نے تمہیں معاف کیا۔ سچی بات یہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ معاف کرنے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ بظاہر وقتی طور پر یوں لگتا ہے کہ شاید معاف کرنے سے دوسرا شخص دلیر ہو جائے گا اور وہ مزید نقصان پہنچائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی حفاظت کرنے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یاد رکھیے، اعلیٰ ظرف اور بہترین اخلاق کے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی شیطان کے اکسانے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کر وہ کام نہ کریں جو کمتر درجے کا ہو یا اخلاق کے منافی ہو۔ ہمیں ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے بہترین عمل کی طرف مائل رہنا چاہیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو غصہ آنا ایک فطری امر ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص